بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی جو تھی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ پیشاب کے بعد جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ گردوں کی کمزوری ہوتا ہے۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے جو گردے کی کمزوری اس پہ۔ گردوں کی کمزوری میں جو جسم سے البیومن خارج ہوتی ہے اس کی وجوہات اور اس کی علامات اور اس کے علاج پہ بات کریں گے آج ہم۔ مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ یہ جو مرض ہے یہ گردوں کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے، یعنی کہ پیشاب میں البیومن کا جو خارج ہونا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، پہلے ہم مختصر سا جائزہ لیں گے کہ گردوں کا فعل کیا ہے، ان کا کیا کام ہے۔ سب سے پہلے تو گردے جو ہیں وہ جسم سے پیشاب کو یعنی کہ ویسٹ پروڈکٹ کو پیشاب کی صورت میں خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے جو غیر فعال وٹامن ڈی ہے اس کو فعال وٹامن ڈی میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی ان ایکٹیو وائٹامن ڈی کو ایکٹیو وائٹامن ڈی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیو وائٹامن ڈی یا فعال وٹامن ڈی ہے یہ جسم میں کیلشیم کی ایبزارپشن یعنی کہ کیلشیم کے انجذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گردے ایک ہارمون پیدا کرتے ہیں جس کو ایریتھروپوئٹن کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہارمون ہے یہ بون میرو پہ جا کے اثر کرتا ہے جس سے ہڈیوں کے گدے میں جو آر بی سی کی پروڈکشن ہے، ریڈ بلڈ سیل کی یا خون کے سرخ خلیات کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم میں جو آکسیجن ہے وہ سرخ ذرات جو ہیں اس کے ساتھ ہی پورے جسم میں سفر کرتی ہے، یعنی یہ سرخ ذرات آکسیجن کو کیری کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ پیشاب میں جو البیومن آنا ہے اس کی جو مین جو کازز ہیں، جو وجوہات ہیں، اس میں پرانا سوزاگ، ٹائیفائڈ کے اثرات، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، کثرت جمع، جو بچپن کی غلط کاریاں وغیرہ ہیں اس سے گردے میں ورم بن جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے سوجن آ جاتی ہے جس سے آنکھوں کے عین نیچے یعنی کہ اس جگہ پر جہاں لہسن کی تریوں کی مشابہ شیپ بن جاتی ہے، ادھر یہ گردوں کی جو بیماری ہے اس کو گردوں کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے مریض کو، گردوں کے مقام پر مریض کو اکثر درد ہوتی ہے، سر درد رہتا ہے، نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے، کبھی پیچش اور کبھی قبض رہتی ہے۔ مریض کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اسے سنگ رہنی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، مگر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ گردوں کی پرابلم کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ پیشاب کے بعد جو ہے یا پیشاب کے ساتھ ہی انڈے کی سفیدی کی طرح کا مادہ خارج ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ پیشاب اکثر درد و جلن سے آتا ہے۔ جب گردے کمزور ہوں تو مریض جو ہے اس کا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، انتشار نامکمل، انکمپلیٹ اریکشن یعنی کہ صورت انزال یعنی کہ پری میچور ایجیکولیشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، علاج سے جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ساٹھی کے چاول لینے ہیں۔ آپ نے ساٹھی کے چاول آپ کو جو ہے پنساری اس سے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، یہ عام جو ملے کرانے کی دکان ہے وہاں سے لینے چل جائیے گا۔ یہ ساٹھی کے چاول خاص طرح کے چاول ہوتے ہیں، یہ آپ کو پنساری سے ہی ملیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے بامن سرخ، بامن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، دارچینی، اخروٹ، پستہ، یہ سب چیزیں 3 گرام ہیں۔ دوبارہ سن لیں، ساٹھی کے چاول، بامن سرخ، بامن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، دارچینی، مغز اخروٹ اور مغز پستہ، یہ ساری چیزیں 3 گرام ہیں۔ ان کو آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے۔ پستہ اور اخروٹ کو آپ چاہے کوٹ کے الگ رکھ لیں، میں ابھی آپ کو اگلا سٹیپ بھی بتاتا ہوں۔
یہ سب چیزیں ہیں، یعنی کہ ساٹھی کے چاول، بامن سرخ، بامن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، دار چینی، ان کو آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ کے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے۔ پانی اتنا ہو کہ یہ چیزیں صرف ہلکی سی تر ہو جائیں بس۔ مغزیات آپ نے جو مغز اخروٹ ہے اور جو مغز پستہ ہے اس کو آپ نے نہیں بھگونا، اس کو بس ہلکا سا کوٹ کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے بادام کی گریاں آپ نے 1 تولہ یا 1 تولہ لے لیں، اس کو الگ پانی میں بھگو دیں۔ صبح آپ یہ ساری رات پانی میں بھیگی رہیں، صبح آپ نے بادام کی گریوں کے اوپر سے چھلکا اتارنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ساری جو کوٹی ہوئی اور مغزیات اور بادام کی گریاں، اس کو آپ نے آدھا کلو سے 3 پاؤ آپ نے بھیڑ کا دودھ لینا ہے۔ بھیڑ کا دودھ اگر نہ ملے تو گائے کا دودھ لے لیں، بھینس کا دودھ لے لیں یا پھر بکری کا لے لیں، جو مل جائے پھر اویلیبل جو ہے۔ اس میں ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے، اتنا کہ پکانا ہے یہ کھیر سی بن جائے۔ یہ کھیر آپ نے نہار منہ کھانی ہے۔ اگر نہار منہ نہیں کھانا چاہتے تو ناشتہ کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد کھانی ہے۔ اور یہ ساری جو مقداریں آپ کو بتائی ہیں یہ 1 دن کی ہے، 1 دن کی خوراک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 1 دن بنا لی ہے، وہ جناب پتہ لگا 3 دن ہو گئے یہی چل رہی، ایسا نہیں، 1 دن کی خوراک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اتنا تردد نہیں کر سکتے اور ریڈی میڈ کوئی چیز ہو تو پھر اس طرح کریں، آپ اشرف والوں کی جو لبوب کبیر خاص الخاص لے لیں اور اشرف والوں کی ہی جوارش زرونی امبری آپ کو مل جائے گی۔ لبوب کبیر خاص الخاص اور زرونی امبری، جوارش زرونی امبری، ان دونوں کا چھوٹا چمچ آدھا آدھا، دونوں میں سے چھوٹا چمچ آدھا آدھا صبح اور شام 2 ٹائم لینا ہے دودھ کے ساتھ۔ ہفتہ 10 دن میں آپ کا جو البیومن کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھیں گے تو جو مردانہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے آپ کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔